بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ سائنس گریجویٹ ہے۔ سلطان شاہ اول خان کی بیوی کے ذکر پر چونک کر بولا، اول خان اس کی خانداری اور وغیرہ کا جس انداز میں ذکر کرتا تھا، اس کی وجہ سے میں اسے ان پڑھ سمجھتا تھا۔ اسے خاصا روشن خیال اور حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ اول خان ہر ذاتی معاملے میں اس قدر انکساری سے کام لیتا ہے کہ اکثر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا میں خود بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ بچے پالنے اور چولہا جھونکنے والی کوئی دیہاتی عورت ہوگی جس نے کبھی اسکول کی صورت بھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن اس وقت ہم کسی اور اہم معاملے پر سر کھپا رہے ہیں۔ ہمیں فضول باتوں میں الجھنے کی بجائے اصل معاملے تک محدود رہنا چاہیے۔ اول خان کو اس فلیٹ کے بارے میں آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بیرا کو ہمارے دوستوں میں صرف 2 افراد کے ٹھکانوں کا علم ہے۔ جہانگیر کسی بھی وقت اسپتال چھوڑ سکتا ہے، وہ اول خان سے رجوع کرے تو اسے وہاں سے ہمارا پتہ ٹھکانہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہر طرف سے گھیرا تنگ ہونے کی وجہ سے اسے بھی ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت ہوگی۔ پھر میں کھانا کھاتے ہی ادھر روانہ ہو جاتا ہوں۔ ایکارڈ کو اتنی جلدی دوبارہ وہاں دیکھا جانا مناسب نہیں ہوگا۔ میں آمد و رفت کے لیے کوئی ٹیکسی لے لوں گا، سلطان شاہ نے فرما برداری سے کہا۔ غزالہ میز پر سے برتن سمیٹنے میں مصروف تھی کہ سلطان شاہ کھانے سے فارغ ہو کر فلیٹ سے چلا گیا۔ میں نے نمٹنے کے بعد فون سنبھال لیا۔ اسپتال سے رابطہ ہونے پر معلوم ہوا کہ جہانگیر صبح سویرے ہی حساب کر کے وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس انکشاف پر غزالہ کو حیرت ہوئی کہ میرا قیاس حقیقت سے کس قدر قریب تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر صوفے پر پاؤں پسارے اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سلطان شاہ درست ہی کہہ رہا تھا کہ ہم تینوں ایلن کے ٹھکانے پر دعویٰ بول کے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ میں تنہا ادھر جانے کے امکانات پر غور کرنے لگا۔ اسی اثناء میں مجھے وہ فون نمبر یاد آ گیا جو جہانگیر نے مجھے دیا تھا۔ وہ اس کے کسی قریبی عزیز کا فون نمبر تھا اور سلمہ کو لاہور سے واپس آ کر عارضی طور پر وہیں قیام کرنا تھا۔ جہانگیر کے لیے وہ شخص اتنا قابل اعتماد تھا کہ اس نے مجھے اپنی امانت اسی کے پاس پہنچانے کی ہدایت کی تھی۔ غزالہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ میں نے جہانگیر کی تلاش میں اس کے رشتہ دار کا نمبر ملا لیا۔ دوسری طرف سے کسی خاتون نے ریسیور اٹھایا اور میرا مدعا جاننے کے بعد بتایا کہ جہانگیر گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں یہ سن کر شکریہ کے ساتھ فون بند کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس خاتون نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میری معلومات میں یہ اضافہ کیا کہ مسز جہانگیر گھر پر موجود تھی۔ میں نے اسی سے بات کرنے کی خواہش کی اور چند ثانیوں بعد ہی سلمہ نے ریسیور لے لیا۔ ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے بڑی میٹھی آواز میں سوال کیا۔ بڑی مدت کے بعد تمہاری آواز سنی ہے، لاہور سے کب آئی ہو؟ میں اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بے تکلفی سے بولا۔ وہ فوراً ہی میری آواز پہچان گئی اور چہک کر بولی، اوہ تو تم زندہ ہو۔ انہوں نے تو تمہارے بارے میں بالکل چپ سادھ رکھی ہے، کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہے، وہ بیچارہ تمہیں کیا جواب دے گا؟ دن رات تمہارے فراق میں لمبی لمبی آہیں بھر رہا تھا، اب تم نے اسے کہاں دوڑایا ہوا ہے؟ میں نے کہیں نہیں دوڑایا، خود ہی نکل پڑے ہیں۔ وہ تنک کر بولی تھی، سنا ہے آج کل آگ نے ان کے اثاثوں کا رخ کیا ہوا ہے، پہلے فیکٹری جلی، پھر گھر بھی راکھ ہو گیا۔ آخری فکروں پر اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جہانگیر کے ان بھاری نقصانات پر اسے ذرا بھی افسوس یا ملال نہیں تھا۔ وہ خود کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں جہانگیر کے ان نقصانات پر ذرا بھی دکھ نہیں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ خود بے غم ہے تو میں اپنی جان کو روک کیوں لگاؤں؟ اس کے پاس میرے سوال کا جواب تیار تھا۔ سنی سنائی خبروں کا ذکر کیا تو بے پرواہی سے کہہ رہے تھے کہ کیل کا انشورنس تھا، آگ لگنے سے نقصان کی بجائے فائدہ ہی ہوگا، فائدے میں کسے دکھ ہوتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم دونوں کے مراسم کس نوعیت کے ہیں۔ میں نے گہرا سانس لے کے کہا، تم دونوں ہی ایک دوسرے کی اذیت پر یوں بغلیں بجاتے ہو جیسے تمہاری پرانی دشمنی چلی آ رہی ہو۔ وہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں، میں انہیں چڑھاتی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم کب ملنے آ رہے ہو؟ تمہیں دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں۔ آخری دونوں فکروں پر اس کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ میرے بجائے جہانگیر پر دھیان دو، وہ تمہارا شوہر ہی نہیں، تمہارے اکلوتے بیٹے کا باپ بھی ہے۔ تم محبت اور ہمدردی سے اس کا دل جیت سکتی ہو۔ میں نے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا ہے، جسے 7 ہانڈیاں چکھنے کا مزہ پڑ جائے، اسے ایک پلیٹ میں کبھی مزہ نہیں آتا۔ کسی جوڑے کو عمر قید کی سزا دے کر
ایک ویران جزیرے پر پھینک دیا جائے تو ان کے جسم ضرور ملتے ہیں مگر دل کبھی نہیں ملتے۔ میں ہر وقت نفرت اور بیزاری کی لہر سوار رہتی ہے۔ ہمارا بھی کچھ ایسا ہی احوال ہے، اس بارے میں تم بلا وجہ مشورے مت دیا کرو۔ وہ مجھ سے ہمیشہ ہی کھل کر بات کرتی تھی اور میں اس سے دامن بچاتا رہتا تھا۔ وہ احساس محرومی اور بیزاری کی ایک خطرناک نفسیاتی مریضہ تھی جو ذرا سی ہمدردی کے عوض اپنا سب کچھ لٹانے پر تلی رہتی تھی۔ غزالہ بیگم کے کیا حال ہیں؟ میری خاموشی پر اس نے اگلا سوال کیا۔ مزے میں ہے، اس وقت کچن میں برتن دھو رہی ہے، میں نے کہا۔ وہ خوش نصیب ہے کہ اسے تم جیسا احمق شوہر ملا ہے۔ سلمہ کی آواز میں رشک و حسد کے ملے جلے جذبات نمایاں تھے۔ پہلے اسے صرف چاہتے تھے اور اب پوجتے ہو۔ وہیں شرف آباد میں رہ رہے ہو نا؟ شرف آباد سے ہم بے دخل کیے جا چکے ہیں۔ جہانگیر کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ایک نئے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں۔ وہ آئے تو فون پر میری بات کرا دینا، نمبر بتا دو، میں انہیں دے دوں گی۔ ویسے وہ جنگل کے بادشاہ ہے، جی چاہے گا تو سر کے بل دوڑے چلے آئیں گے، موڈ نہیں ہوا تو فون تک نہیں کریں گے۔ تم بہت بے رحمی سے اس کا ذکر کرتی ہو، میں نے اسے ملامت کی۔ تم نے کبھی ٹھنڈے دل سے یہ سوچا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کیوں پیش نہیں آتی؟ لاہور سے کراچی کی سسرالی فضا میں قدم رکھتے ہی وہ بہکنے پر مائل تھی، حالانکہ تم بہت سنگ دل ہو۔ تم نے کبھی میرے خلوص اور اپنائیت کو سراہنے کی کوشش نہیں کی۔ سلمہ تم بہت اچھی ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہاری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، مگر میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا کہ تم میرے عزیز ترین دوست کی بیوی ہو۔ ہمارے مراسم ایک خاص حد اور سطح سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میری اس احتیاط میں تمہارے گھر کی سلامتی اور ازدواجی زندگی کی خوشیاں پنہاں ہیں۔ جس دن تم یہ بات سمجھ لو گی مجھ سے سارے شکوے جاتے رہیں گے۔ ازدواجی زندگی کی خوشیاں؟ ریسیور پر اس کی احتجاجیہ آواز ابری۔ مجھ سے یہ خوشیاں سنبھالے نہیں سنبھلتی ہیں۔ ہمارے درمیان مشکل سے 10-15 منٹ بات ہوئی ہے۔ میں فیکٹری اور گھر کی تباہی کے اسباب جاننا چاہ رہی تھی۔ پہلے وہ مجھے ٹالنے کی کوشش کرتے رہے، پھر چڑ کر گھر سے ہی بھاگ گئے۔ اس آدمی نے مجھے رشتہ داروں کے سامنے بھی تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ جذباتی ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا تم لمبی مدت کے بعد لاہور سے آئی ہو، اسے تمہاری محبت اور ہمدردی کی ضرورت تھی۔ آتے ہی جرا شروع کر دی ہوگی، بس اس کی کھوپڑی سنک گئی۔ یہ لولے لنگڑے یا معذور ہوتے تو میں ساری زندگی ان سے ہمدردی کرتی رہتی۔ سلمہ کی آواز زہریلی ہو گئی۔ وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ میں ان کی بیوی ہوں؟ ان کی خوشیاں اور پریشانیاں میرے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ میں کب تک یہاں رشتہ داروں میں پڑی رہوں گی؟ میں اسے سمجھاؤں گا، تم اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو، شوہر کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا کرتے۔ تم ادھر آ جاؤ تو ہم باہر چلیں گے۔ اس نے فوراً ہی مطالبہ کر دیا۔ ساحل کی کھلی فضا میں بہت زیادہ بہتر طریقے سے سوچ سکوں گی۔ جہانگیر تو اب مجھے باہر لے جانا ہی بھول گئے ہیں۔ کسی دن مل کر پکنک کا پروگرام بنائیں گے، میں نے خوبصورتی سے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ اس وقت میں نئے گھر کو سیٹ کرنے میں مصروف ہوں۔ ہو سکتا ہے اس وقت جہانگیر کسی گھر کے چکر میں نکلا ہو۔ اس کی واپسی پر تمہیں گھر میں موجود رہنا چاہیے۔ انہیں گھر بھر کی فکر نہیں ہے۔ وہ میری بات کاٹ کے بولی۔ ان کے دماغ پر انشورنس کا پیسہ سوار ہے۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ تجوری ہی میں جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ تمہاری امانت بھی اسی میں تھی۔ جب تک جیب میں رقم نہیں ہوگی ہمیں دوسروں کے ٹکڑوں پر گزارا کرنا ہوگا۔ مجھے جھوٹے دلاسے مت دو۔ تجوری خالی کر لی گئی تھی۔ لمحہ بار سوچنے کے بعد میں نے اسے وہ خوشخبری سنانے کا فیصلہ کر کے کہا، میری رقم کے ساتھ تمہارے زیورات، فائلیں اور دوسری تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ جہانگیر اتنا کنگال نہیں ہے کہ اسے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انشورنس کلیم کی ادائیگی کا انتظار کرنا پڑے۔ اس پر میرے انکشاف کا الٹا رد عمل ہوا اور وہ چونک پڑی۔ تجوریاں خالی کر لی گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو پہلے سے مکان کی تباہی کا علم ہو چکا تھا۔ کہیں یہ آتش زنی بھی تم لوگوں کے خفیہ جھگڑوں کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ وہ تازہ واقعہ ہے، فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے گول مول جواب دیا۔ مت بتاؤ، اس کی تلخ آواز ابری۔ میں 2-3 روز کے اخبارات نکلوا کے دیکھوں گی اور ہر بات آئینے کی طرح سامنے آ جائے گی۔ تم ہمیشہ جہانگیر کی کمزوریاں چھپانے کی کوشش کرتے ہو۔ میں اسے کیا بتاتا کہ وہ جہانگیر کی نہیں میری کمزوریاں تھیں جن کا خمیازہ بیچارہ جہانگیر بھگت رہا تھا۔ ایک طرف وہ مار کھا رہا تھا اور دوسری طرف اپنی بیوی کی نظروں میں بھی برا بن رہا تھا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کے گھر میں آتش زنی پچھلی رات ہی ہوئی تھی اور اخبارات میں اس بارے میں بہت مختصر سی خبر چھپی تھی۔ جہانگیر بہت شاندار آدمی ہے، اس کی بس ایک ہی کمزوری ہے کہ وہ شراب نوشی میں احتیاط نہیں کرتا اور نشے کی جونک میں تمہارے سامنے وہ باتیں بھی بک جاتا ہے جو اسے خفیہ رکھنی چاہیے۔ تمہیں اس کی کمزوری پر خوش ہونا چاہیے کہ تم اس کی ہر بات سے واقف ہو جاتی ہو۔ کاش یہ خوشی غزالہ کو بھی نصیب ہو سکے۔ اس کی زہریلی آواز سنائی دی۔ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ
ایک مرد جب نشے میں بہک کر اپنی بیوی کا بازاری عورتوں کی گھٹیا اداؤں سے موازنہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی بیوی کے دل پر کیسے خنجر چلتے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں فیکٹری پہنچ کر سیلون والی سٹینو اور مسز خان کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دفتروں اور کارخانوں میں کام کرنے والی ضرورت مند عورتیں اس قدر دل پھینک اور آوارہ مزاج ہو سکتی ہیں۔ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں حیرت جہانگیر کو لعنت ملامت کرتے ہوئے مدافعانہ لہجے میں کہا، پیسے کے لالچ میں بعض عورتیں بگڑ جاتی ہیں۔ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اسٹینو جہانگیر کو داغ مفارقت دے چکی ہے اور اس نے میرا فکرہ درمیان ہی میں اچک لیا اور بولی، مجھے معلوم ہے اس کے بعد ہی مسز خان نے اپنی جوبن کے گل کھلانے شروع کیے ہیں۔ وہ بیوہ کے روپ میں نوکری کرنے کے لیے آئی تھی اور اب گواری بن کر میرے سینے پر مونگ ڈل رہی ہے۔ مجھے ہر بات معلوم ہے، لیکن یہ میری شرافت ہے کہ یہ جب ہوش میں آتے ہیں تو میں انہیں ان کی گندی حرکتوں کے تانے نہیں دیتی۔ میرا دل اندر سے بہت زخمی ہے۔ ان انکشافات پر میں ہکا بکا رہ گیا۔ جہانگیر اپنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے خود اپنی قبر کھود رہا تھا۔ سلمہ اگر اسے تانے نہیں دیتی تھی، اس میں اس کے کردار کی بڑائی نہیں بلکہ مکاری پوشیدہ تھی۔ عالم مدہوشی میں اپنے ان کارناموں کا ذکر سن کر جہانگیر محتاط ہو جاتا اور پھر سلمہ کے پاس اس کی خفیہ مصروفیات سے باخبر ہونے کا کوئی ذریعہ نہ رہ جاتا، جبکہ جہانگیر مدہوشی کے عالم میں یہ کار خیر خود ہی انجام دے رہا تھا۔ میں نے بات ختم کرنے کے لیے خوش دلی سے کہا، مسز خان وہ جو بھی رہی ہو اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی ایک عورت اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ بے سود ہے، جب تک ان کے ذہن کی گرہ دور نہیں ہوتی یہ ہر روز ایک نئی مسز خان تلاش کرتے رہیں گے۔ میں کس کی موت کی خوشیاں مناؤں گی؟ اس کی آواز سے بددلی جھلک رہی تھی۔ جہانگیر اور سلمہ کے ازدواجی تعلقات میں بدمزگی اور بے کیفی کے اسباب میری نظروں سے پوشیدہ نہیں تھے۔ سلمہ کی عنایتوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے ہمیشہ اسے سمجھانے بجانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت اس نے فون پر جو بے تکلفانہ گفتگو کی تھی اس نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ مجھے کیا سمجھتی تھی؟ یہ اس کی سوچ اپنی سوچ تھی۔ وہ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کی کوشش میں گفتگو کو طول دیے جا رہی تھی۔ اس دوران میں غزالہ اپنے کام سے فارغ ہو کر میرے قریب آ بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ریسیور اسے دے دوں، لیکن فوراً ہی وہ ارادہ ترک کر دیا۔ سلمہ اس سے نئے سرے سے باتیں شروع کر دیتی۔ حسد اور رقابت کے جذبات کی رو میں بہ کر وہ غزالہ سے کوئی ایسی بات بھی کہہ سکتی تھی جو اس کی دل آزاری کا سبب بن جاتی۔ اس کی لمبی چوڑی گفتگو کی روانی میں مجھ سے 2 فحش غلطیاں سرزد ہو چکی تھیں۔ اس کی تجوری میں موجود نقدی اور زیورات وغیرہ کے بارے میں اسے اعتماد میں لینا یا نہ لینا جہانگیر کا حق تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنی زبان کھول کر سنگین غلطی کی تھی۔ دوسری بات کا تعلق مس خان کی خودکشی سے تھا۔ وہ بھی جہانگیر کا نجی معاملہ تھا۔ اس کی بیوی جس حد تک باخبر تھی وہ اس کا اپنا فعل تھا۔ مجھے اس بارے میں سلمہ کی معلومات میں اضافہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کسی تیسری اضطراری غلطی سے بچنے کے لیے بمشکل تمام گفتگو کو مختصر کیا اور آخرکار اس طویل فون کال کا سلسلہ موقوف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے، کون ٹکرا گیا تھا فون پر؟ غزالہ نے ہنس کر پوچھا۔ سلمہ لاہور سے لوٹ آئی ہے اور آتے ہی جہانگیر سے لڑ بیٹھی ہے۔ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سگریٹ نکالتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، لڑنے والوں میں مفاہمت کروانا بہت اچھا کام ہے، لیکن کبھی کبھی دوسروں کے گھر کی آگ بجھانے میں اپنا گھر 20 شعلوں کی زاد میں آ جاتا ہے۔ مجھے ان دونوں پر بہت ترس آتا ہے۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی بات کہہ چکی تھی اور اس کا اشارہ کسی وضاحت کا محتاج نہیں تھا، لیکن میرے استفسار پر اس نے بہت خوبصورتی سے بات گھما دی۔ وہ پھر میاں بیوی ہیں، لاڑ بڑھ کر دوبارہ ایک ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ مصالحت کرانے کی کوششوں میں آپ ان میں سے کسی کی نظروں میں برے بن جائیں۔ میں ان نزاکتوں کو سمجھتا ہوں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلمہ سے اتفاقاً بات ہو گئی، ورنہ میں اس سے خود بھی کتراتا ہوں۔ غزالہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ میں نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ یہ لطیفہ ہی تو تھا۔ بھلا آپ سلمہ سے کیوں کتراتے ہیں؟ وہ آپ کے جگری دوست کی بیوی اور ایک عزت دار گھریلو عورت ہے۔ غزالہ نے معصومانہ شوخی سے پوچھا۔ چھٹی اس کہہ لو، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا اور ڈرائنگ روم سے اٹھ گیا۔ میں اس موضوع پر غزالہ سے زیادہ بات کر کے پرائی آگ کو اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ خوابگاہ میں جاتے ہوئے میں ٹیلی فون ڈائریکٹری کی پہلی جلد اپنے ساتھ لیتا چلا گیا۔ ازدواجی زندگی میں اپنی چھت کے نیچے اپنی خوابگاہ میں پہلی بار اپنے بستر پر دراز ہوا تو مسرت اور آسودگی کا ایک عجیب سا احساس تھا جو سرور بن کر میرے وجود پر چھا گیا۔
غزالہ کسی اطاعت شعار بیوی کی طرح میرے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ میں نے والہانہ انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بستر پر بٹھا لیا۔ اپنے نئے گھر میں آ جانے کے بعد وہ بھی ذہنی طور پر ایسے نرم و نازک لمحات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی جب جذبوں کی آنچ سے وجود پگھلنے لگتے ہیں اور انسان بے بس ہو کر خود کو اس طوفان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس وقت غزالہ کی مخمور مترنم آواز میں عجیب سا سحر امڈ آیا تھا۔ میں اس کے عجیب و غریب بلکہ شاید ناقابل فہم باتیں کرتا رہا اور ہنسی کھیل کے وہ لمحات تیزی سے گزرتے رہے۔ میں نے کئی دنوں سے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن ان لمحوں کا نشہ ہر نشے سے پر بھاری تھا۔ پھر میں تنہا رہ گیا۔ کافی دیر تک میرے ذہن پر سرور کی دھند چھائی رہی۔ جب میں رفتہ رفتہ حقائق کے بارے میں سوچنے کے قابل ہوا تو مجھے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی ٹیلی فون ڈائریکٹری نظر آئی اور میں نے فوراً ہی اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ وہ انجیل نہیں تھی جس کے پورے باب پڑھے جاتے۔ میں نے غیر ملکی سفارتی اداروں والے گلابی صفحات کھول کر امریکن قونصل خانے والے کالم کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کالم کی ابتدا میں کئی غیر ملکی ناموں کے ساتھ ان کے رہائشی پتے اور فون نمبر دیے ہوئے تھے۔ میں نے ان ناموں کا تفصیلی جائزہ لے کر وہ ورق موڑا اور ڈائریکٹری بند کر دی۔ ویرا کی بازیابی کے لیے میرے ذہن میں ایک منصوبہ پروان چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ سلطان شاہ کی واپسی کسی بھی لمحے متوقع تھی۔ میں غسل خانے میں گھسنے سے پہلے غزالہ کی واپسی کا انتظار کرتا رہا تاکہ ڈور بیل کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود رہے۔ غزالہ تولیے سے اپنے بال خشک کرتی ہوئی باہر آئی تو میرے لائے ہوئے پھولدار گلابی لباس میں اس کا حسن نکھرا ہوا تھا۔ اس کی گردن اور رخساروں پر کہیں کہیں رکی ہوئی پانی کی بوندیں شبنم کے قطروں کی طرح جھلملا رہی تھی۔ میں نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر غسل خانے میں گھس گیا۔ میں نیم گرم پانی کی تیز دھاروں میں غسل سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ فلیٹ کی گھنٹی سنائی دی۔ چند لمحوں بعد ہی میں سلطان شاہ اور اول خان کی ملی جلی آوازیں سن کر حیران رہ گیا۔ میرے لیے اول خان کا وہاں چلے آنا تعجب خیز تھا۔ میں اجلت میں غسل ختم کر کے کپڑے تبدیل کیے بغیر باہر نکلا۔ اول خان سلطان شاہ کے ساتھ فلیٹ کا جائزہ لے کر فراخ دلی سے ایک ایک چیز کی تعریف کر رہا تھا۔ میری آہٹ پاتے ہی وہ خوشی سے میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ مبارک ہو، آخر تم اپنا گھر بسانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ بہت اچھا اور سجا سجایا فلیٹ تلاش کیا ہے تم نے، طبیعت خشک ہو گئی۔ یہ گھر اسی وقت تک بسا رہے گا جب تک دشمنوں کو اس کی بنک نہیں ملتی، سلطان شاہ نے تبصرہ کیا۔ ایک بار یہ رازداری ختم ہوئی تو یہ آشیانہ بھی بکھر جائے گا۔ احتیاط تم ہی لوگوں کو کرنی ہوگی۔ اول خان میرے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف لوٹتے ہوئے بولا۔ ہم واپسی میں 3 ٹیکسیاں بدل کر یہاں تک پہنچے ہیں تاکہ تعاقب کے کسی خطرے کا سدباب کر سکیں۔ مجھے حیرت ہے کہ معزول کیے جانے کے بعد میرے گھر کی نگرانی نہیں ہو رہی۔ میں نے تو برطرفی کے احکام سنتے ہی خود کو بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم سلطان شاہ کے ساتھ ہی یہاں چلے آؤ گے۔ تمہارا اپنا گھر دیکھنے کی خوشی کے ساتھ کچھ اور بھی معاملات تھے۔ اس نے چلتے چلتے رک کر کہا، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میری معزولی اور اسٹیشن 4 کے عملے کی معطلی کے احکام واپس لے لیے گئے ہیں۔ وہ خوشخبری سن کر میں اچھل پڑا اور اول خان سے دوبارہ لپٹ گیا۔ سچائی کو کبھی آنچ نہیں آتی۔ غنیمت ہے کہ تمہارے بڑوں نے زیادہ وقت برباد کیے بغیر اپنی غلطی کا احساس کر لیا۔ میرے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ کل رات تم سب کے آ جانے سے ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں آئی تھیں، ورنہ ہم خود کو زندہ درگور محسوس کر رہے تھے۔ تمہاری بابی اس وقت پر مسلح پر بیٹھی ہوئی ہوگی۔ اس نے مایوسی کے عالم میں میری بحالی کے اکٹھے 100 نفل مان لیے تھے۔ یہ دعاؤں ہی کا کرشمہ ہو سکتا ہے، ورنہ مجھے اتنی جلدی فیصلہ بدلنے کی امید نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی میں چونک پڑا۔ رقوم اور زیورات کی وہ دونوں پوٹلیاں جو ہم نے پچھلی رات اول خان کے گھر پہنچائی تھی ایک صوفے پر رکھی ہوئی تھی۔ میری نگاہوں میں حیرت کی جھلکیاں دیکھ کر اول خان فوراً ہی بول پڑا، تمہارے چلے آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا بھاری خزانہ ہے۔ اسے سنبھالنا میرے بساط سے باہر ہے۔ اب تمہارا اپنا گھر ہو گیا ہے تو اسے یہیں رکھو۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ یہ چیزیں گھر کی بجائے کسی بینک کے لاکر میں زیادہ محفوظ رہیں گی۔ اب کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ جہانگیر کی چیزیں اسے پہنچانے کے بعد کچھ سوچا جائے گا۔ تمہاری بحالی کی خبر نے میرا حوصلہ بہت بلند کر دیا ہے۔ اب شاید مجھے گلزمان یا کسی اور سرکاری افسر کا احسان نہیں لینا پڑے گا۔ پہلے کی طرح ہم آزادی سے اپنا کام آگے بڑھا سکیں گے۔ فی الحال یہ صرف خوش فہمی ہوگی۔ اس نے فوراً ہی میری تصحیح کرنی ضروری سمجھی۔ سب لوگ اپنی ڈیوٹیوں پر حاضر ہوں گے لیکن اختیارات معطل رہیں گے۔ اسٹیشن 4 کا کوئی عام کارندہ بھی ڈائریکٹر جنرل کے براہ راست حکم کے بغیر اسٹیشن کی حدود سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ یہ ادھوری بحالی ناقابل فہم ہے۔ تمہارے معاملات ابھی بھی الجھے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھو کہ پورے عملے کو پوری تنخواہ
تنخواہ کے ساتھ ملازمت پر بحال کر دیا گیا ہے مگر اختیارات نہیں دیے گئے۔ یہ کوئی سیاسی فیصلہ معلوم ہوتا ہے۔ پوری فورس کسی تحریری حکم نامے کے بغیر زبانی ہدایت اور سخت ترین ڈسپلن کے تحت ناقابل یقین کارنامے سر انجام دیتی رہی ہے۔ اسٹیشن 4 والوں کی سزا یابی نے پوری فورس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر شخص اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو گیا تھا۔ فورس کے ہر طبقے میں پیدا ہونے والی بدحالی پر قابو پانے کے لیے ہماری بحالی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابھی مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ وہ میری ایماندارانہ رائے تھی۔ جس فورس کے ذمہ دار افسران اپنے ماتحتوں کے رد عمل کے بارے میں اس قدر حساس اور مفاہمانہ رویہ رکھتے ہوں وہاں کسی زیادتی کا امکان کم ہی نظر آتا ہے۔ ویسے بھی تم لوگوں امریکنوں کے دباؤ کا نشانہ بنے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بڑوں نے ان لوگوں کو نئے فیصلے کی ہوا بھی نہ لگنے دی ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ ہاں وقت ہی کی بات ہے۔ اس نے میری تائید کی۔ فی الحال تمہیں مجھ سے کوئی مدد نہیں مل سکے گی۔ مشورہ تو دے سکتے ہو نا؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، اول خان کہا مار کے بولا۔ پہلی بات یہ کہ ایلن کو کراچی میں بدرو دادا نامی ایک پرانے بدماش کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ وہ ظاہری طور پر ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتا ہے۔ ماری پور کے ٹرک سٹینڈ سے اس کا کوئی نہ کوئی سراغ مل سکتا ہے۔ میں اسے سب سے پہلے اس کا پتہ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ اول خان کے استفسار پر میں نے اسے ڈشکے سے حاصل ہونے والی معلومات سے آگاہ کر دیا۔ یہ کام ہو جائے گا۔ اول خان نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد متانت سے کہا، تمہیں سامنے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس 15-20 ہزار روپے خرچ کرنے ہوں گے۔ میرے سیولین مخبروں میں سے ایسے قابل اعتماد لوگ موجود ہیں جو معقول معاوضہ لے کر پوری رازداری سے ایسے کام سر انجام دیتے ہیں۔ میں 1 لاکھ روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس زمانے میں شہر میں میرا توتی بولتا تھا، بدرو میرے سامنے آنے سے گھبراتا تھا، آج وہ میری بیخ کنی پر تلا ہوا ہے۔ ڈش کا بہت معمولی سا بدماش ہے، لیکن اس نے اپنی کہانی کے ذریعے میرے شبہات کی حرف بے حرف تائید کی ہے۔ بدرو کے غائب ہونے سے ایلن کی کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی اور وہ جارحیت کی بجائے مدافعت پر مجبور ہو جائے گا۔ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، اول خان نے مجھے پچکارا۔ سب کام 20 ہزار روپے کے اندر ہوگا اور بہت جلد ہوگا۔ لیکن تم ویرا کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ میں اس دلیر لڑکی کے لیے فکر مند ہوں۔ اسی وقت غزالہ ٹرے میں چائے کے ساتھ دیگر لوازمات سجا کر لے آئی۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک خاکہ مرتب ہو رہا ہے۔ اس پر عمل کی صورت پیدا ہو گئی تو ویرا کو بہت آسانی سے رہائی مل جائے گی۔ میں نے کہا، وہ بہت کمینے لوگ ہیں، اسے بدترین جنسی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر سکتے ہیں۔ تم کو اپنی کوششوں کا آغاز کر دینا چاہیے۔ تم اس بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ ویرا ان لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اس خطے میں اپنی تخریبی سرگرمیوں اور سازشوں کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ان کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ وہ اسے ہلاک نہیں کریں گے بلکہ برین واش کر کے اپنے لیے کارآمد بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کسی بھی قیمت پر ویرا کو آزاد نہیں کریں گے۔ میں اس مقصد کے لیے ان پر دباؤ ڈالنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ تمہارے کس دباؤ میں آ سکتے ہیں؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ کونسل خانے کے کسی اہم افسر کو اغوا کر لیا جائے تو سودے بازی ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ یہ اغوا کون کرے گا؟ سلطان شاہ نے احمقانہ سادگی سے پوچھا۔ اول خان کے وہی مخبر جو 15-20 ہزار لے کر کسی آدمی کو غائب بھی کر دیتے ہیں۔ نہیں، اول خان نے سختی سے اپنے سر کو جنبش دے کر کہا، وہ اپنے حلقوں میں بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ کسی سفارتکار کے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس میں ناکامی اور گرفتاری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی امریکنوں نے 3 دن کے لیے اپنے سارے دفاتر بند کر کے امریکن عملے کو سختی کے ساتھ گھروں تک محدود کر دیا ہے۔ ان میں سے کوئی کسی اشد ضرورت کے تحت باہر نکلا تو بھرپور حفاظتی انتظامات کے ساتھ نکلے گا۔ تمہاری ایسی کوئی بھی کوشش خودکشی کے مترادف ہوگی۔ پھر ہمیں ویرا کی طرف سے صبر کر کے اسے مقدر کے حوالے کر دینا ہوگا۔ میں نے مایوسی سے کہا، وہ ایسی سرد مہری کی مستحق نہیں ہے، اس نے ہمارے بہت کام کیا ہے۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ میں تو خود کو بند گلی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس معاملے پر دماغ سوزی کرنی ہوگی۔ جس علاقے میں پناہ گزین ہے وہاں ذرا سی بھی غیر معمولی نقل و حرکت بہت آسانی سے نوٹ کی جا سکتی ہے۔ میں بہت پہلے سے دماغ سوزی کر رہا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی خطرناک قدم اٹھائے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ غنیمت ہے کہ ویرا نے سلطان شاہ سے الگ ہونے سے پہلے بیم گن اس کے حوالے کر دی تھی۔ اس مہلک ترین ہتھیار کی مدد سے ہمیں کوئی تیز ترین کارروائی کرنی ہوگی۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ بندی موجود ہے اور تم اسے چھپا رہے ہو۔ اول خان نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ورنہ بیم گن کوئی بہت موزی ہتھیار نہیں ہے۔ میرے ذہن میں بہت کچھ گڈمڈ ہو رہا ہے، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی واضح خاکہ ابھرے تب ہی میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ خیر، اب رابطہ ہوتا رہے گا، اول خان بولا۔
دفتر جانے کے ساتھ ہی میرے گھر کا فون بھی بحال کر دیا جائے گا۔ اب تمہیں بات کرنے کے لیے لمبی دوڑ نہیں لگانی پڑے گی۔ ہم لوگ چائے نوشی میں مصروف تھے کہ فلیٹ میں پہلی بار فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے جہانگیر بول رہا تھا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ شروع ہو گیا، یہ کلفٹن کا نمبر معلوم ہوتا ہے، اب تم وہاں کہاں جا مرے ہو؟ ہم نے ایک گھر کرائے پر لے لیا ہے، تمہارا سامان میرے پاس ہے، جب چاہو لے سکتے ہو، لیکن تعاقب کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کسی کو اپنے پیچھے لگا کر یہاں تک لے آؤ۔ آج کل ہم سب ہی محتاط ہیں۔ تم نے رات کو اسپتال فون کیا تھا تو میں ذرا موڈ میں تھا، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ تم کس حد تک سنجیدہ ہو، لیکن ابھی میں اپنے گھر کی طرف سے گزرا تھا، وہاں راکھ اور کھنڈرات کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا، ملبے سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہاں کیا گڑبڑ ہوئی تھی؟ فون پر یہ باتیں نہیں ہو سکتی، ملو گے تو سب بتا دوں گا۔ آج کے اخبار میں بھی اس آگ کے بارے میں اتنی چھوٹی اور مبہم سی خبر تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ میرے گھر کے بارے میں ہوگی۔ یہ امریکن جوڑے کے بارے میں کیسی خبریں چھپی ہیں؟ جہانگیر، میں کسی کٹخنے کتے کی طرح گرایا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اس وقت بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، کیوں اپنے ساتھ ہماری بھی گردنیں کٹوانے پر تلے ہوئے ہو؟ سوری، اس کی اجلت زدہ آواز اچانک دھیمی ہو گئی۔ لاہور سے مصیبت خانم تشریف لے آئی ہیں، ان سے تمہارے مذاکرات بھی ہو چکے ہیں، ان کا منہ خاصا سوجا ہوا ہے۔ گھر کا بندوبست کرنے سے پہلے اسے بلا کر تم نے حماقت کی ہے، دوسروں کے گھر میں مہمان بن کر رہنا اس کی انا کے خلاف ہے۔ کمال ہے کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں اتنا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ خوش نصیب ہو کہ تمہیں غزالہ جیسی سمجھدار لڑکی ملی ہے۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز ابھری، اس جیسی کند ذہن عورت سے واسطہ پڑا ہوتا تو تمہارے سارے اندازے دھرے کے دھرے رہ جاتے اور 4 دن میں چوکڑی بھول جاتے۔ میرے ہر کام میں کیڑے نکالنا اس کی بہترین ہابی ہے۔ تم اس سے لڑ کر کہاں گئے ہوئے تھے؟ میں نے فوراً موضوع بدل دیا۔ انشورنس والوں سے ملنے گیا تھا، مجھے ان فائلوں کی فوری ضرورت ہے جو تمہیں تجوری سے ملی ہوں گی، چیک بکس کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ مصیبت کو نہ بتانا کہ یہ چیزیں آگ سے بچی ہوئی ہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب چاہو اپنی امانتیں واپس لے جا سکتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ میں سلمہ کو تجوری خالی کرنے کے ہونے کے بارے میں بتا چکا ہوں، وہ میرے رقم کے بارے میں فکر مند تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔